نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں ہفتے وار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا جو چوتھا اصول ہے باب الغضب والحسد، غضب اور حسد کے بارے میں، اس پر بات چل رہی تھی کہ غصے کی حقیقت کیا ہے، غصہ آنے کے اسباب کیا ہیں، کہ غصہ کس وجہ سے آتا ہے. پھر غصے کی مذمت پہ کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. اب آج یہ ہے کہ غصے کے 5 اسباب کو بیان کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ 5 بڑے بڑے سبب ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے. اس میں سے پہلا سبب تو یہ ہے غرور و تکبر، یہ پہلا سبب ہے. اور یہ غرور اور تکبر جو ہے یہ بہت سی خرابیوں کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. غصے کا بھی سبب یہی بنتا ہے کہ اگر اس کی ضد انسان کے اندر ہو، عاجزی، انکساری، درگزر، تو غصہ نہ آئے. اور غصہ نہ آنے سے مقصد ہے کہ غصہ تو آتا ہے، خلاف مزاج کوئی بات پیش آ جائے، ناگواری پیش آ جائے، غصہ تو آتا ہے. لیکن اس غصے کو جاری نہ کرے، اس غصے کو ضبط کرنے والا ہو جائے. اگر دل میں انکساری ہے، عاجزی ہے، تو پھر لوگوں سے درگزر کرے. تو پہلا سبب غصے کے اسباب میں سے یہ ہے کہ غرور اور تکبر، کہ مغرور آدمی ذرا ذرا سی بات پر اکڑ جاتا ہے، اکڑ ہوتی ہے اس کے اندر، بڑائی ہوتی ہے، اکڑ جاتا ہے. لہذا آدمی اپنے غرور کو عاجزی سے بدلنے کی کوشش کرے، غرور کو عاجزی سے، نرمی سے، درگزر سے بدلنے کی کوشش کرے اور سوچے کہ میں بھی انہی آدمیوں کی طرح ایک مخلوق ہوں، میں بھی انہی آدمیوں کی طرح ایک مخلوق ہوں. جس پر میں غصہ کر رہا ہوں وہ بھی مخلوق ہے، میں بھی مخلوق ہوں، اپنے ہی جیسوں پر میں غصہ کر رہا ہوں. لہٰذا ان سے خوش اخلاقی اور عزت سے پیش آئے، عاجزی سے پیش آئے. بس یہی طریقہ تکبر کو ختم کرنے کا ہے. یعنی علاج بالضد ہوا کرتا ہے، اور تکبر کی جو ضد ہے وہ تذلل ہے، ذلت، عاجزی، انکساری. تو کوئی ایسا کام کرے جس سے نفس کے اندر ذلت آئے. اور وہ ذلت اسی طرح آتی ہے کہ نفس تو یہ کہتا ہے کہ اکڑ جانا چاہیے، دوسرے سے حقارت کا برتاؤ کرنا چاہیے، اپنی بڑائی کو ظاہر کرنا چاہیے، نفس یہ کہتا ہے. لیکن اس کی ضد کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، درگزر، نرمی، یہ اس کی ضد ہے. اور علاج بھی ضد ہوا کرتا ہے. اس تکبر کی ضد کو اختیار کرے، ایسا کام کرے کہ جس میں اس تکبر کا تذلل ہو، اس تکبر کو تذلل سے تبدیل کرے، ذلت والے کام، کم درجے کے کام. تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ تکبر کو ختم کرے. دوسرا سبب جو غصہ ہے، غصے کا ہے کہ
آدمی میں عجب پیدا ہو جائے، عجب، اور یہ عجب جو ہے یہ بھی تکبر کی ایک شاخ ہے۔ تکبر میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کو عظیم سمجھنے لگتا ہے، بڑا سمجھنے لگتا ہے، اور جہاں وہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے وہیں پر دوسرے کی حقارت بھی دل کے اندر ہوتی ہے، کہ اپنے کو عظیم سمجھ رہا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اور عجب یہ ہے کہ اپنے کو بڑا تو سمجھ رہا ہے لیکن کسی کی حقارت بھی دل میں نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عجب کا جو رذیلہ ہے، کیونکہ یہ رذائل میں سے ہے، بیماریوں میں سے ہے، خرابیوں میں سے ہے، تو عجب کا جو رذیلہ ہے یہ بڑا حسین، بڑا خوبصورت رذیلہ ہے، کہ اس عجب کے نکالنے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کہ کسی کی حقارت دل کے اندر نہیں ہے، سب اچھے ہیں، کسی کی برائی دل میں نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوبی، اپنے کمال کا معترف ہونا، یہ عجب ہے۔ میں بھی تو کچھ ہوں نا، سب اچھے ہیں لیکن میں بھی تو اچھا ہوں، میں بھی تو کچھ ہوں۔ تو یہ اپنے بارے میں یہ گمان پیدا کرنا کہ میں کچھ ہوں، یہ عجب ہے۔ اور غصے کا دوسرا سبب عجب ہوتا ہے، یعنی آدمی اپنی بات اور اپنے افعال کو صحیح سمجھنے لگے، کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ ٹھیک ہی ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی بات زبان سے نکالی، کوئی بات کہی، دوسرے آدمی نے اس کی بات کے خلاف کوئی بات کر دی، تو ممکن ہے کہ دوسرے آدمی کی بات صحیح ہو، اس کی بات غلط ہو، لیکن عجب کی وجہ سے آدمی اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہے، اور عجب کی وجہ سے دوسرے کی صحیح بات کو بھی قبول کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، بس جو میں نے کہا وہ صحیح ہے۔ اور کوئی کہے کہ بھئی میری بات صحیح ہے تو غصہ آ جائے، غصہ، نہیں بس میری بات صحیح ہے۔ تو اپنے افعال اور اپنی بات کو صحیح سمجھنے لگے، ایک ضدہ ضدی، ایک عناد تھا دل کے اندر، اور اپنے خلاف کسی بات کو برداشت نہ کرنے کا جذبہ، بس جو میں نے کہا وہ صحیح ہے، یعنی میری ہی جو بات ہے وہ حرف آخر ہے، بس اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، کسی کی بات حرف آخر نہیں ہوتی۔ تو آدمی اپنی بات اور افعال کو صحیح سمجھنے لگے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ ٹھیک ہی ہے۔ اب ان دونوں افعال کو، یہ کبر اور عجب، پہلے تکبر اور یہ عجب، ان دونوں کا علاج کریں۔ یہ رضائل میں آگے اس کا بھی بیان آئے گا کہ تکبر کا کیا علاج ہے اور عجب کا کیا علاج ہے، لیکن ان دونوں کا علاج کریں۔ اور اس علاج کا ایک بڑا ذریعہ جو ہے وہ نیک صحبت ہے، نیک صحبت ہے، کہ نیک صحبت میں سب سے پہلے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اندر بیماری ہے، کوئی خرابی اندر موجود ہے، اور اگر نیک صحبت نہ ہو تو سب کچھ اچھا نظر آتا ہے، نفس انسان کو دھوکہ دیتا ہے، نہیں سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو یہ نیک صحبت کی برکت ہے کہ اپنے عیوب کا استحضار ہونے لگتا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کہ بہت سے لوگ بزرگی کا جو معیار ہے تو وہ کشف غیب سمجھتے ہیں، کوئی غیب کی چیز کو محسوس ہو جائے، کسی غیب کی چیز کا پتہ چل جائے، کشف غیب، کوئی غیب کی بات کھل جائے تو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی کرامت ہے۔ تو کشف غیب جو ہے وہ کرامت نہیں ہے، کشف عیب کرامت ہے، یہ بڑی کرامت ہے، اپنے عیب کا کشف ہو جائے، یہ بڑی کرامت ہے۔ یہ صاحب کرامت ہے کہ جس کو اپنے عیب منکشف ہو جائیں، اپنی خرابیاں مستحضر ہو جائیں، یہ صاحب کشف ہے۔ اور وہ بھی کیا کشف ہوا کہ دور کی چیز تو نظر آ جائے اور اندر کی چیز نظر نہ آئے، قریب کی چیز نظر نہ آئے، یہ کیسا کشف ہے؟ کشف عیب، اپنا کشف ظاہر ہو جائے۔ تو عجب اور تکبر کا علاج کرنا چاہیے، اور وہ نیک صحبت ہے، کہ اللہ والوں کے پاس جا کر انسان اپنی کیفیت کو بیان کرے کہ میری یہ کیفیت ہے، اب وہ خود ہی فیصلہ کریں گے
اور اپنے بارے میں اپنی رائے سے خود کوئی فیصلہ نہ کرے کہ میں کیسا ہوں اور کیسا نہیں ہوں۔ جیسے آدمی جسمانی امراض میں بھی اپنی رائے پر اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اس پہ اپنی رائے پر کوئی فیصلہ نہیں چھوڑتا، یہی کہتا ہے کہ جی جو ڈاکٹر کہتا ہے بس وہ بات صحیح ہے، یعنی حرف آخر جو ہے وہ ڈاکٹر کی بات ہے، طبیب کی بات ہے۔ اسی طرح جسمانی امراض کی طرح روحانی امراض میں بھی، جن کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، تکبر، عجب، حسد، بغض، کینہ، یہ سارے رذائل ہیں، اور ان رذائل کا جو تعلق ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ ہے، اس کے ظاہر کے ساتھ نہیں۔ تو یہاں پر بھی اپنے بارے میں خود کوئی فیصلہ نہ کرے، بلکہ اللہ والوں پر یہ فیصلہ چھوڑ دے، اپنی کیفیت کو جا کے بیان کر دے۔ اب وہ طبیب باطن ہے، وہ خود بتائیں گے، عجب ہے، خود پسندی ہے، کیا چیز ہے، وہ خود بتائیں گے۔ پھر اسی طرح سے جب اس کا وہ کوئی علاج تجویز کر دیں، اس علاج میں اپنی رائے کو دخل نہ دیں، ورنہ دو چیزیں بڑی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ایک تو خود پسندی رکاوٹ بنتی ہے کہ اپنے بارے میں اپنی پسند سے کوئی معیار مقرر کر لینا، خود پسندی، بس جو مجھے پسند آیا وہ صحیح ہے، جو میری بات ہے وہ صحیح ہے، خود پسندی۔ یہ انسان کی ترقی کی راہوں کو مسدود کر دیتی ہے، ترقی سے روک دیتی ہے، خود پسندی۔ اسی طرح سے خود رائی، اپنی رائے کا اتباع کرنا، اور یہ راستہ اپنی رائے کو فنا کرنے کا ہے۔ اپنی رائے کے ساتھ، خود رائی کے ساتھ، خودی کے ساتھ، خود پسندی کے ساتھ خدا نہیں ملا کرتا، میں تو رائے کو فنا کر کے ملتا ہے۔ دو چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، خود پسندی رکاوٹ بن جاتی ہے، خود رائی یہ رکاوٹ بن جاتی ہے کہ جو شیخ نے تجویز کیا اب من و عن اسے تسلیم کر لے اور اس کے کہنے پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے، ہر گھاٹی سے اللہ نکال دے گا۔ لیکن سچائی بھی تو ہونی چاہیے نا، یہ نہیں کہ برس ہا برس گزر گئے اور برس ہا برس گزر جانے کے بعد جہاں تھے وہیں کے وہیں ہیں۔ اس کا مطلب کوئی خود پسندی ہے، کوئی خود رائی ہے، کوئی ایسی گرہ ہے جو ابھی تک کھلنے نہیں پائی، اور وہ جبھی کھلتی ہے کہ جب آدمی خود رائی کو پامال کرے۔ اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس تعلق کی جو حقیقت ہے اپنے شیخ کے ساتھ، وہ ہے مردہ بدست زندہ، میت المیت فی ید الغسال، کہ جیسے میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں، کہ اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، وہ جیسے چاہے کروٹ دے، جیسے چاہے اٹھائے بٹھائے، بس وہ اس کے تابع ہے۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو سونپ دے، کیونکہ خود رائی سب میں قاتل ہے، ترقی سے روکنے والی ہے۔ اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیگر سلاسل میں آخر قدم فنا ہے، اور میرے یہاں اول قدم فنا ہے، کہ جو اس طریق میں قدم رکھے، اپنی رائے کو فنا کر کے قدم رکھے، جب تو آگے چلے گا، اپنی رائے کے ساتھ کبھی نہیں چلے گا۔ تو برس ہا برس گزر جانے کے باوجود اگر انسان ترقی نہیں کر پا رہا، تو اس کا سبب یہ ہے کہ خود رائی ہے، خود پسندی ہے، اس سے ترقی سے رکا ہوا ہے۔ اور یہ خود رائی اور خود پسندی، یہ کیا ہے؟ یہ تکبر اور عجب کی جڑیں ہیں۔ جیسے جڑیں ہوتی ہیں نا، نیچے سے زمین کے اندر دیکھو درخت کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو روٹس کہتے ہیں، جڑیں اندر ہی اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اس تکبر اور عجب سے اس کی شاخیں ملتی ہیں، اس کی جڑیں اندر سے ملتی ہیں، خود پسندی اور خود رائی۔ تو اس لیے اس کا علاج کرنا چاہیے، اور وہ علاج اللہ والوں کی صحبت میں ہوتا ہے، اپنی حالت کو بیان کر کے ہوتا ہے، اور جو وہ تجویز کر دیں اس تجویز پر عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ تیسرا سبب، غصے کے اسباب پر بات چل رہی ہے، تیسرا سبب مزاج ہوتا ہے، انسان کا مزاج، کہ جس کے نتیجے میں غصہ آتا ہے۔ نہیں، تیسرا سبب مزاح ہوتا ہے، مزاح، مذاق، مزاح، کہ آپس میں بیٹھے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں،
چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. اب کرتے کرتے اندر اتنا ضبط نہیں، اتنا تحمل نہیں، یا اتنا ظرف نہیں کہ کوئی بات ایسی ہو گئی محفل کے اندر غصہ آ گیا، اب غصے میں آپے سے باہر ہو گئے. اور ایسا ہوتا ہے کہ دوستوں کی محفل جو ہے وہ دشمنوں کی محفل بن جاتی ہے، کہ تھوڑی دیر پہلے تو بیٹھے ہوئے ہنس بول رہے تھے، ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے، کوئی بات مزاح کر رہے تھے، لیکن اس مزاح میں کوئی ایسی بات کسی نے کہہ دی کہ دوسرے کو بری لگ گئی، اور وہی چیز اس محفل میں جھگڑے اور فساد کا سبب بن گئی. وہ دوستیاں دشمنی کے اندر بدل گئی. کیوں؟ کہ غصہ آ گیا، غصہ. تو جب انسان کے اندر اتنا ظرف نہ ہو کہ کسی کی بات کو سن سکے، برداشت کر سکے، تو پھر اس کو مزاح بھی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اگر یہ کسی سے مزاح کرے گا تو سامنے والا بھی پلٹ کر کوئی جواب دے گا. اب یہ تو نہیں معلوم کہ سامنے والا جو جواب دے گا وہ ہمارے مزاج کے موافق ہوگا یا مزاج کے خلاف ہوگا. کسے معلوم ہے؟ سامنے والا بھی بولنے میں آزاد ہے، وہ جو چاہے بول دے. تو جب اتنا تحمل نہیں ہے، اتنا ظرف نہیں ہے کہ سامنے والے کی بات کو برداشت کر سکے، تو پھر کسی سے مزاح نہ کرے، ہر وقت دل لگی نہ کرے، مذاق نہ کرے، مزاح نہ کرے. پھر اس چیز کو ترک کر دے. ورنہ کیا ہوگا کہ خود تو چاہے گا میں تو مزاح کروں، کوئی میرے ساتھ کچھ نہ کرے، تو غصہ آئے گا، جذبات کے اندر آپے سے باہر ہوگا. تو فرماتے تیسرا سبب مزاح ہے، مزاح، جس کے نتیجے میں آخر غصہ آتا ہے. لہذا مزاح کو ترک کر دینا ہی مناسب ہے. اس ہنسی مذاق کی عادت کو ترک کر دینا بہتر ہے. اکثر گھروں کے اندر بھی ایسا ہو جاتا ہے. تو مزاح میں کوئی بات کہی اور کسی کی دل آزاری ہو گئی، دل آزاری ہو گئی، اس نے پلٹ کے غصے سے جواب دے دیا، اس کو برا لگ گیا. اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی میں نے تو مذاق کیا تھا، میں نے تو مذاق کیا تھا. تو بھائی تمہارا تو مذاق رہا اور کسی کی دل آزاری ہو گئی. اس مذاق میں، اس مزاح میں کسی کی عزت نفس کو پامال کر دیا. تو جب کسی کی عزت نفس کو تم نے پامال کیا تو گناہ ہوا. اس لیے کوئی ایسا مزاح کرنا کہ جس میں مقصود مزاح نہ ہو، مقصود کسی کو نیچا دکھانا ہو. اور آج ایسا ہی ہوتا ہے، دوستوں کی محفل ہو، رشتہ داروں کی محفل ہو، آج یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کو ذلیل کیا جائے، کسی ایک کو ٹارگٹ پہ لے کر اس کو نیچا دکھایا جائے. اب انسان کی برداشت ہے جب تک وہ برداشت کر لے. تو اس لیے مزاح کو ترک کر دینا چاہیے. آج لوگوں کے اندر برداشت نہیں ہے، کہنا جانتے ہیں لیکن سننا نہیں جانتے. اگر کہہ رہے ہو تو سننے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، کہ پھر کوئی کچھ کہے گا اسے برداشت کرو، اسے سنو. تو سننے کی ہمت اور یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ ہاں اگر میں کسی کو کچھ کہہ رہا ہوں تو پلٹ کر کوئی جواب آئے گا، ایکشن کا ری ایکشن ہوگا، عمل کا رد عمل ہوگا، تو پھر اسے برداشت کرنا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے. تو ایسا مزاح جس کا نتیجہ غصہ ہو، انجام غصہ ہو، اختتام غصہ ہو، ایسے مزاح کو ترک کر دینا ہی مناسب ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے مزاح نہ کرنا ہی بہتر ہے. آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. اگر وہ تم دیکھ لو یا تم سن لو جو میں دیکھتا ہوں یا میں سنتا ہوں، اگر وہ تمہیں دکھا دیا جائے، تمہیں سنا دیا جائے، تو فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر کہیں غاروں کوہ میں جنگلوں کو نکل جاؤ، شہروں کو چھوڑ دو. جو کچھ میں دیکھتا ہوں اور میں سنتا ہوں اگر تمہیں دکھا دیا جائے، تمہیں سنا دیا جائے، تو تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ، جنگلوں میں غار و کوہ کے اندر چلے جاؤ، اور نرم نرم بستروں پر اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہ ہو سکو. اور ایک جگہ فرمایا کہ اگر وہ سب کچھ تم دیکھ لو اور سن لو
پھر تم بہت زیادہ رویا کرو، بہت کم ہنسا کرو۔ تو پھر آخرت کی فکر کرے کہ ارے دنیا میں تو ہنس رہا ہوں یا دوسروں کو ہنسا رہا ہوں، آخرت میں کیا ہوگا؟ ایسا تو نہیں یہاں پہ ہنسنا ہو وہاں پہ رونا ہو، اس سے بہتر ہے کہ یہاں رونا ہو اور وہاں ہنسنا ہو، کہ یہاں اللہ کے سامنے رو کے گزار دے، عاجزی کے ساتھ گزار دے، انکساری کے ساتھ گزار دے، تذلل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ گزار دے، اور وہاں کے لیے امید لگا لے کہ وہاں اللہ صلہ دے گا۔ تو یہاں رو کے بھی گزر گئی تو پھر وہاں اللہ نہیں رلائے گا۔ تو آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے مزاح نہ کرنا بہتر ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کسی کو انکم ٹیکس کا نوٹس آ جائے، کسی کو عدالت سے نوٹس آ جائے کسی مقدمے کا، کہ پولیس کی طرف سے کوئی آ جائے نوٹس، انسان کی ساری خوشی کافور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ہر وقت ذہن میں یہی سوال ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ انکم ٹیکس کلیکٹر کے سامنے پیشی ہوگی تو کیا ہوگا؟ عدالت میں جج کے سامنے پیشی ہوگی تو کیا ہوگا؟ پولیس کے سامنے پیشی ہوگی، پولیس آفیسر کے سامنے تو کیا ہوگا؟ ساری خوشی کافور، اب نہ ہنسا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ساری خوشی گئی۔ تو آخرت کو مد نظر رکھے۔ ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے نا، ایک بادشاہ ایک اللہ والوں کے پاس جایا کرتا تھا، اور وہ دیکھتا تھا کہ جنگل میں تنہا رہتے تھے، تو دیکھتا تھا کہ وہ ایک گولی جو ہے وہ اللہ والے کھاتے ہیں، ایک گولی کھاتے ہیں۔ بادشاہ تھا، عقیدت مند تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ بھائی ان کے تو کوئی بیوی بچے بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، یہ گولی کھاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہوں گے؟ ان کے دل کا جو حال ہے ان اللہ والوں پر منکشف ہو گیا کہ بادشاہ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے، لیکن تھا معتقد، آتا جاتا رہا، کیونکہ کبھی خیال کو اگر انسان اہمیت دے، وہ خیال بدگمانی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، بدگمانی کا، اور وہ خیال کبھی الزام تراشی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا نا کہ بھئی کثرت گمان سے اجتنبوا کثیرا من الظن، کثرت گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں مت سوچو کہ کون کیا کر رہا ہے، کیونکہ اگر کثرت گمان کے اندر اپنے کو مبتلا کیا تو لازمی نتیجہ ہوگا کہ کسی ایسے گمان کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے کہ جو گناہ ہوگا، نافرمانی ہوگی۔ تو کثرت گمان سے بچو۔ جب ان اللہ والوں کو یہ منکشف ہوا کہ بادشاہ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے، تو ایک دن جب بادشاہ آیا تو کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ ایک گولی ہے، یہ کھا لینا، امور حکومت چلانے میں آسانی ہوگی۔ بادشاہ وہ گولی لے گیا، اس نے وہ گولی کھا لی۔ اب گولی کھانے کے بعد ہیجان جو پیدا ہوا، ایسا ہیجان پیدا ہوا کہ جتنی بیویاں تھیں، جتنی باندیاں تھیں، سب سے فارغ ہوا، لیکن ہیجان ختم نہ ہوا۔ اب اور زیادہ گمان پیدا ہو گیا کہ میرا تو ایک گولی کھا کر یہ حال ہوا، اور یہ تو روز کھاتے ہیں، تو ان کا کیا ہوتا ہوگا؟ یہ کہاں جاتے ہوں گے؟ ان کی تو بیوی بھی نہیں ہے، کیا کرتے ہوں گے؟ اللہ والوں کو یہ بھی بات منکشف ہو گئی کہ اب دل میں یہ خیال آ رہا ہے، لیکن تھا معتقد، گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اللہ والوں نے یہ کہا بادشاہ سلامت، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 40 دن کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا، اس لیے اس 40 دن میں جو کرنا ہے وہ کر لیں، اور اپنی حکومت کا انتظام اور ساری چیزیں کچھ یاد، اللہ کی یاد، جو کرنا ہے 40 دن میں کر لیں، 40 دن کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ تو معتقد تھا اللہ والوں کا، اس کو یقین آ گیا کہ واقعی جو یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ اور
جب بادشاہ رخصت ہونے لگا تو فرمایا کہ یہ گولیاں بھی لے جاؤ، ایک گولی روز کھا لیا کرنا، تقویت رہے گی، ہمت رہے گی۔ لے گیا، اب روز گولی کھاتا ہے، حسین و جمیل بیویاں موجود ہیں، باندیاں موجود ہیں، سامان عیش و عشرت موجود ہے، لیکن کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اس کو تو یہ فکر ہے کہ 40 دن کے بعد مر جانا ہے، 40 دن کے بعد مر جانا ہے، تو کچھ وہاں کی تیاری کرنی چاہیے، اس کا کچھ اہتمام کرنا چاہیے، تیزی کے ساتھ اپنے امور مملکت کو نمٹا رہا ہے، اپنے کاموں کو تقسیم کر رہا ہے۔ 40 دن جب پورے ہوئے تو پھر ان اللہ والوں کی خدمت میں گیا اور جا کر کہنے لگا کہ حضور، آپ نے تو کہا تھا کہ 40 دن کے بعد 40 دن میں تم مر جاؤ گے، تو 40 دن تو گزر گئے، میں تو مرا تو اب تک نہیں۔ تو کہا کہ وہ جو گولی تمہیں دی تھی وہ گولی کھائی تھی؟ کہا کہ جی حضرت گولی تو کھائی تھی۔ تو پوچھا کہ گولی کھانے کے بعد پھر کسی بیوی کا خیال آیا تھا، کسی باندی کا خیال آیا تھا؟ کہا کہ نہیں جی، آپ نے بات ہی ایسی کی تھی کہ 40 دن میں مر جاؤ گے، پھر کیسی بیوی کیسی باندی؟ بس میں تو اللہ اللہ میں لگا رہا، کسی کی طرف دھیان نہیں، نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اب ان اللہ والوں نے جواب دیا، وہ جو ایک خطرہ دل میں گزرا تھا، فرمایا کہ بھائی تمہارے پاس تو 40 دن کی مہلت تھی، اور میرے پاس تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ہے، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ہے۔ تو 40 دن کی مہلت میں تمہارا یہ حال ہوا کہ تم نے حسین و جمیل بیویاں باندیاں ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تو ان کے وسوسے کا، اس خیال کا علاج کر دیا۔ تو حقیقت یہ جو بات یہاں پر فرما رہے ہیں کہ مزاح کو ترک کر دینا چاہیے، اور آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی مزاح نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ کہ دل لگی ہر وقت کی، ہر وقت کا مذاق، دل لگی کبھی کبھار ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن ہر وقت کا نہیں، تو نہ کرنا بہتر ہے۔ مزاح کے ساتھ ساتھ مسخرہ پن، مسخرہ پن کہتے ہیں دوسروں کی نقل بھی اتارنا، مسخرہ بن جانا، اچھا والا آدمی ہے دوسروں کی نقلیں بھی اتار رہا ہے۔ اور مسخرہ پن کس میں ہوتا ہے؟ بندر میں، بندر نقلیں اتارتا ہے، تو بیٹھے بٹھائے اپنے آپ کو بندر بنا لیا۔ تو مزاح کے ساتھ مسخرہ پن اور ہنسی مذاق سے بھی آدمی پرہیز کرے تو اچھا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نہ دوسروں کی نقل اتارے، نہ دوسروں سے ہنسی مذاق کرے، بس کبھی کچھ ہلکی پھلکی دل لگی ہو گئی ہو گئی، اور اس میں بھی اس بات کا خیال کرے کہ اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، کسی کی عزت نفس پر حملہ نہ ہو، کسی کی عزت نفس کو پامال کرنا نہ ہو، کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا نہ ہو، مزاح کے اندر یہ بھی خیال کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کیا کہ ایک شخص آیا اور آ کر کہا جی مجھے تو اونٹ دے دے۔ آپ نے کہا کہ ہم تو اونٹ نہیں دیں گے، اونٹ کا بچہ دیں گے۔ اس نے کہا جی میں اونٹ کا بچہ لے کے کیا کروں گا، مجھے تو اونٹ چاہیے، بچے کا میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر اونٹ جو ہے اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، ہر اونٹ جو ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے تھے۔ ایک عورت، بوڑھی عورت آئی، آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ تو رونے لگی، آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ حضور یہ تو رو رہی ہے، آپ تو کہہ کے چلے گئے کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، لیکن جو جائے گی جوان ہو کر جائے گی، بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ تو یہ مزاح ایسا ہوتا تھا کہ جو حقیقت پر مبنی ہوتا تھا، جس میں کسی جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو مسخرے پن سے، ہنسی مذاق سے پرہیز کرنا یہ اچھا ہے۔ اور چوتھی وجہ غصے کی یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کی عیب جوئی اور ملامت کرے، کسی کی عیب تلاش کرے پھر اس پر ملامت کرے، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا۔ اور یہ مرض بھی آج عام ہے۔ ابھی عرض کر رہا تھا نا کہ کشف عیب ہونا چاہیے، اپنا عیب انسان کو نظر آئے، یہ سب سے بڑا کشف ہے۔ یہ نہیں کہ دوسروں کے عیب تلاش کرے اور اپنے عیب سے غافل ہو جائے۔
تو دوسروں کے عیب تلاش کرنا، عیب جوئی کرنا، اور پھر عیب گوئی کرنا، ملامت بھی کرنا، اس کا دفعیہ یہ ہے کہ آدمی اگر خود گناہ نہ کرتا ہو تو دوسروں کے عیب پر ہنسی مناسب نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ اس سے بھی خطا ہوتی ہے، وہ بھی گنہگار ہے، خطا کار ہے۔ ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا پارسائی کا کہ جی مجھ سے تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں۔ اگر آدمی خود گناہ نہ کرتا ہو تو دوسروں کے عیب پر ہنسی پھر بھی مناسب نہیں، لیکن کوئی شخص ایسا نہیں جو عیب نہ کرتا ہو، کوئی ہم میں سے ایسا نہیں جو عیب نہ کرتا ہو، یعنی گناہ نہ کرتا ہو، جس سے غلطی نہ ہوتی ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم خطاء، آگاہ ہو جاؤ تم سب کے سب خطا کار ہو۔ تو پتہ چلا کہ ہم خطا کار ہیں، ہم سے خطا ہوتی ہے۔ دیکھو خیر الخطائین التوابون، کہ تم میں بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرنے والا ہے، اللہ سے رجوع کرنے والا ہے، وہ بہترین خطا کار ہے۔ تو خطا کار تو ہیں، لیکن خطا کاروں میں ہمیں بہترین خطا کار ہونا چاہیے، اور بہترین خطا کار وہ ہے کہ جب خطا ہو جائے اس کے اندر عاجزی آ جائے، ندامت آ جائے، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں آ جائے، اللہ سے معافی مانگنے لگ جائے، اپنی ندامت کو اللہ کے سامنے پیش کرے، اپنی پشیمانی کو اللہ کے سامنے پیش کرے، یہ بہترین خطا کار ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل پارسا، مجھ سے تو کوئی خطا ہوتی ہی نہیں، نہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہترین خطا کار بننا چاہیے، اللہ سے رجوع کرنے والا، اللہ کے سامنے رونے والا، اپنی تنہائیوں کو، خلوتوں کو اللہ کی یاد سے آباد کرنے والا۔ تو جب کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کوئی نہ کوئی عیب کرتا ہو، ہر انسان کے اندر عیب اور خرابی ہے، لہذا کسی کو ملامت کرنے اور نکتہ چینی کرنا یہ برا ہے۔ ملامت کرنا اور نکتہ چینی کرنا یہ برا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کسی کو برائی میں دیکھ کر اس پر نکتہ چینی شروع کرتا ہے، اس کو عار دلاتا ہے، اس سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ کبھی کسی کو عار نہ دلائے، کسی سے نفرت کا اظہار نہ کرے۔ پانچواں سبب غصے کا، مال دنیا کی طلب، دنیا کے مال کی طلب۔ اور اس سے دنیا کا کوئی آدمی خالی نہیں، ہر انسان کے اندر یہ طلب ہے اسے مال مل جائے، ہر انسان کے اندر یہ طلب ہے، پھر جتنا ملتا ہے اس سے زیادہ کی طلب، پھر اس سے زیادہ کی طلب، حتیٰ کہ اگر کسی غریب آدمی اور فقیر آدمی کا ایک نوالا کوئی چھین لے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ مال کی طلب بھی انسان کے اندر ہے، اور اس کی چاہت اور اس کو جمع کرنے کا جذبہ بھی اس کے اندر ہے۔ یہ چاہتا ہے جو میرے پاس ہے میرا مال کوئی نہ لے، میرا مال کوئی نہ چھینے، میرا مال کم نہ ہو۔ تو غریب سے غریب آدمی بھی اگر ہے اور اس کا ایک نوالا کوئی چھین لے اسے غصہ آ جاتا ہے۔ یا کسی حریص آدمی کا، جس کے اندر حرص کا مرض ہے، حرص کہتے ہیں جو ملتا جائے جمع کرتا جائے پھر بھی اس کی حرص کا پیٹ نہ بھرے، کسی حریص آدمی کا ایک پیسہ لے لے تو وہ غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ لہذا اگر اس کو علم و تہذیب کی روح سے تبدیل کرنا چاہیے تو اس کی اصل بنیاد کے اندر غور کرے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ کہ مال دنیا کی بنیاد صرف خرابیوں پر ہے، کہ یہ مال آتا ہے تو فساد ساتھ لے کے آتا ہے، مال آتا ہے تو امتحان ساتھ لے کر آتا ہے، آزمائش لے کر آتا ہے، کہیں پر یہ مال رسوائی لے کر آتا ہے، کہیں پر یہ مال بیماریاں لے کر آتا ہے۔ تو یہ مال تو ایک آزمائش ہے۔ تو مال دنیا کی بنیاد صرف خرابیوں پر ہے۔ اس کو سمجھنے کے بعد علاج یہ ہے کہ اپنے سے بد اخلاقیوں کو دور کرے اور نیکوں کی صحبت اختیار کرے۔ جب اخلاق کے اندر سدھار ہوگا نا تو پھر یہ ہوگا کسی نے اگر کچھ لے لیا تو برا نہیں لگے گا، غصہ نہیں آئے گا کہ اگر ٹھیک ہے اگر لے لیا تو لے لیا، اور نیک صحبت کو اختیار کرے، اچھے اخلاق کو اختیار کرے۔
اور اچھے اخلاق کو اختیار کرنے کا جو راستہ ہے وہ بھی نیک صحبت ہے۔ بعض ناشناس لوگ قصے بیان کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی بردباری اور صبر بیکار ہے۔ بہت سے واقعات آتے ہیں نا، کسی اللہ والے سے کسی نے کچھ لے لیا، خاموش ہو کے بیٹھ گئے، کسی کے مکان پہ قبضہ کر لیا تو خاموش ہو گئے، کسی کا مال چھین لیا تو خاموش ہو گئے۔ تو یہ قصے بیان کر کے پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آدمی کو ایسا ہونا چاہیے جیسے فلاں نے فلاں کو قتل کر کے تمام مال چھین لیا۔ ایسے لوگوں سے دور رہے، ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھے جو یہ ایسی سوچ رکھنے والے ہوں کہ بھئی مال قتل کر کے لے لو، چھین کے لے لو، لڑ کے لے لو، زبردستی لے لو۔ اور جو آدمی اچھے اخلاق والا ان کی مذمت کرے، ارے یہ بھی کوئی آدمی ہے، یہ تو مرد ہی نہیں ہے، تو نامرد ہے، اس کی فلاں چیز کسی نے لے لی، اس نے کچھ کہا ہی نہیں اس کو، اس سے تو فلاں بہتر ہے کہ اس نے فلاں کو قتل کیا، اس کی سب چیزوں پہ قبضہ کر لیا۔ ایسے لوگوں سے دور رہے، یہ دشمن ہیں، یہ دوست نہیں ہو سکتے۔ جن کے اخلاق بگڑے ہوئے، جن کے کردار بگڑے ہوئے، جن کی گفتار بگڑی ہوئی، ایسے کی صحبت کے اندر اگر گیا، بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ ایسے وسوسے شیطانی ہیں، یہ شیطان کے صحبت یافتہ یہ لوگ ہیں، اسی طرح کے وسوسے دلوں کے اندر ڈالتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی غصہ جوانی اور مردانگی کی علامت۔ غصہ یعنی ایسے بھی لوگ کہتے ہیں ارے اگر غصہ نہ آیا تو یہ تو لگتا ہے مرد ہی نہیں ہے، نامرد ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے کہ جب غصہ آئے تو غصے کو برداشت کر لے۔ فرمایا یہ پہلوان ہے، یہ پہلوان ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ غصہ جوانی اور مردانگی کی علامت ہے، لیکن غصہ تو مرد و عورت، بچے بوڑھے سب کو آتا ہے۔ لہذا سب سے بڑی بہادری یہ ہے، سب سے بڑی بہادری یہ ہے آدمی غصے کو برداشت کر لے، غصے کو برداشت کر لے، ضبط کر لے۔ اور یہاں اللہ کی مخلوق سے غصے کو روکے گا، یہاں پر برداشت کرے گا، کل قیامت میں اللہ کے غصے سے بچ جائے گا، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے گا۔ تو سب سے بڑی بہادری یہ ہے۔ بہادر کون ہے؟ وہ نہیں جو غصے کو جاری کرے۔ جیسے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ پہلوان نہیں ہے دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو کر لے۔ تو سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ آدمی غصے کو برداشت کر لے، اور یہ صفات اولیاء اللہ میں ہے، یہ صفات اولیاء اللہ میں ہیں۔ لہٰذا اگر نیکیاں چاہتا ہے تو اسی عادت پر عمل کر کہ اللہ والوں کا دامن پکڑ لے، ان کی صحبت سے وابستہ ہو جا، ان کے قدموں میں جا کر بیٹھنے لگ جا، خود بخود تیرے اخلاق کے اندر تبدیلی آئے گی، عادات میں تبدیلی آئے گی، گفتار کے اندر تبدیلی آئے گی۔ تو یہ 5 سبب بیان کیے کہ جس کی وجہ سے انسان کو اکثر غصہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد غصے کا دفعیہ، کہ غصے کو دور کرنے کی کیا تدابیر ہیں، ان تدابیر کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرغنا وارض عنا، وأرغنا وارض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا